السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تقوی کا مضمون اسلام کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھتا ہے کہ کسی اور مذہبی تعلیم میں اس مذہب کے ساتھ تقوی کا مضمون اس طرح گہری وابستگی اختیار کیے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، بلکہ عملاً فی الحقیقت اگر آپ غور کریں تو اسلام تقوی اور تقوی اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اسلام ہی کو تقوی قرار دیا ہے۔ اس وسعت کے ساتھ یہ مضمون قرآن کریم میں پھیلا ہوا ہے اور احادیث میں ملتا ہے، اور اس شدت سے اس پر زور دیا گیا ہے اول و آخر کہ گویا روحانی زندگی کا خلاصہ تقوی ہے جس کے بغیر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ گزشتہ خطبے میں میں نے بھی تقوی کی طرف توجہ دلائی تھی، پھر مجھے خیال آیا کہ جماعت احمدیہ میں مختلف قوموں سے شامل ہونے والے لوگ ہیں جن کے پس منظر میں تقوی کی وہ تعریف نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بچپن سے سنی، نہ وہ تعلیمی پس منظر ہے ان کا جس سے ان کو تقوی کے معنی کی زیادہ گہرائی سے سمجھ آ سکے۔ اور جماعت احمدیہ چونکہ ایک پھیلنے والی جماعت ہے اور ہر روز آگے بڑھ رہی ہے اور ہر سمت وسعت پذیر ہے، اس لیے دن بدن نئی نئی قوموں سے نئے نئے مذاہب سے لوگ احمدیت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ موجودہ دور میں اب ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا کہ کیسٹس کے ذریعے ان تک اپنی آواز ایک ہفتے کے اندر پہنچا دیں، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں۔ اس لیے اب خطبات کو یہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ عالمی جو ایک بھائی چارہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، جسے قرآن کریم اخوہ کا نام دیتا ہے، مومنین جو ہیں وہ اخوہ ہیں، ایک بھائی کی طرح ہیں یا بھائیوں کی طرح ہیں۔ اس مضمون پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت توجہ فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ اس وحدت ملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ جو ہمارا جشن منایا جائے گا اس میں اس بات کی طرف خصوصیت سے توجہ دی جائے کہ ایک عالمی اسلامی برادری وجود میں آئے جس کے نقش و نگار باہم ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہوں کہ ہر دیکھنے والے کو ایک ہی قوم دکھائی دے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ سب میں تقوی قدر مشترک بن جائے، کیونکہ تقوی کے سوا کچھ اور چیز بھی اگر آپ قدر مشترک کے طور پر اختیار کرنا چاہیں گے تو اس سے کوئی اور عالمی برادری تو وجود میں آ جائے گی، لیکن مسلم عالمی برادری اس سے وجود میں نہیں آئے گی۔ ایک ہی چیز ہے جو قدر مشترک ہے ہر مومن کے درمیان، ہر مسلم کے درمیان، اور وہ تقوی ہے۔ اور اگر تقوی رنگ پکڑ جائے اور تقوی کا رنگ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر غالب آ جائے تو ہر دیکھنے والا ایسے متقیوں کو اپنے سے ایک الگ قوم کے طور پر دیکھے گا، اور جو دوسرے رنگ و نسل کے امتیاز ہیں وہ تقوی کے غلبے کے نیچے بالکل دب کے مٹتے چلے جائیں گے، بلکہ مٹ جائیں گے۔
اور ایک ایسی قوم وجود میں آئے گی جیسی قوم دنیا نے پہلے نہ دیکھی ہوگی، اور حیرت سے وہ یہ ماجرا دیکھیں گے کہ انہی لوگوں میں سے، خواہ وہ افریقہ کے بسنے والے ہوں یا ایشیا کے یا یورپ کے یا امریکہ کے، کسی بھی خطہ ارض سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب سے نکل کے کچھ لوگ اسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک جھنڈے کے تلے جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سب میں ایک نئی قومیت ابھر رہی ہے، نئی قومیت وجود پا رہی ہے، نئی قومیت نشو و نما دکھا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے رنگ ڈھنگ بالکل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ یہ چیز جماعت احمدیہ میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ دکھائی دینے لگی ہے، اور وہ لوگ جن کو جماعت کے پس منظر کا کچھ علم نہیں، جماعت کے فلسفے کا کچھ علم نہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جلسہ سالانہ کے بعد جو امیگریشن کے افسروں کی طرف سے تبصرے موصول ہوئے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت والا تبصرہ یہ تھا کہ عجیب سے لوگ ہیں احمدی کہ دنیا کے جس کونے سے بھی آئے ہیں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، اور ہم ان کو پہچان جاتے تھے۔ وہ ایک قسم کیا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ کیسے ایک قوم بن سکتی ہے افریقہ سے آنے والے لوگوں کی، اور پاکستان سے آنے والوں کی، اور چین سے آنے والوں کی، اور امریکہ سے اور جاپان سے، عرضی کے مختلف ممالک سے آنے والوں کی؟ وہ کیا چیز ہے جس نے ایک قوم بنا دیا، اور ایک غیر نظر سے دیکھنے والے کو بھی محسوس ہوا کہ ان میں قدر مشترک ہے؟ وہ یہ بات تو نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تقویٰ ہی وہ قدر مشترک ہے جو جماعت احمدیہ کو ایک قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ لیکن اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت ہی ابھی خلاں ہیں، اور ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقویٰ کا رنگ ہماری ہر ادا پہ غالب آ گیا ہے۔ جب یہ رنگ کسی جماعت پر غالب آ جائے تو اس جماعت کا دنیا پر غالب آنا ایک لازمی امر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک طبی نتیجہ ہے۔ یہ واقعہ رونما کر لیں آپ کہ جماعت احمدیہ کی ہر ادا پر تقویٰ غالب آ جائے تو آسمان اور زمین گواہ ہو جائیں گے اس بات پر کہ آپ لازماً ساری دنیا پہ غالب آئیں گے، کوئی دنیا کی طاقت آپ پر روک نہیں سکتی۔ اور یہ غلبہ ہے جو حقیقی غلبہ ہے، یہ غلبہ ہے جو معنی رکھتا ہے، یہ وہ غلبہ ہے جو دنیا کی بھلائی اور اس کی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تقویٰ کے متعلق میں نے سوچا کہ مزید مختلف پہلوؤں سے اس پر وقتاً فوقتاً روشنی ڈالتا رہوں۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا کیا ہے تقویٰ؟ اس کے متعلق کچھ حصہ پہلے بھی میں خطبات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اب میں اس رنگ میں آپ کے سامنے تقویٰ کا مضمون رکھنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کی دو ہی جڑیں ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف۔ اس لیے تقویٰ کا یہ ترجمہ کہ ڈرنا، خدا سے ڈرنا، یہ کافی نہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کی اعلیٰ قسم اللہ تعالیٰ کی محبت میں پیوستہ ہوتی ہے، اور اس کی ثانوی قسم خدا تعالیٰ کے خوف میں پیوستہ ہوتی ہے۔ اور جو قسم محبت میں پیوستہ ہوتی ہے، جب وہ نشو و نما پاتی ہے تو اسی سے ایک خوف کی جڑ بھی نکلتی ہے، اور جو خوف میں پیوستہ ہوتی ہے تقویٰ کی جڑ، وہ جب حقیقی معنوں میں نشو و نما پاتی ہے تو اسی سے ایک محبت کی جڑ بھی نکلتی ہے، اور پھر تقویٰ کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقی اور نہایت اعلیٰ پائے کا تقویٰ وہی ہے جس کا آغاز محبت سے ہوا ہو، اور قرآن کریم بھی اس تقویٰ کو سب سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ قرار دیتا ہے۔ لیکن اس مضمون کے اوپر تو بہت لمبا وقت درکار ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں اور اتنے بعض باریک پہلو ہیں کہ ان میں سے ایک پہلو کو بھی کھول کر نکھار کر جماعت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ آج مختصراً میں نے
اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ اگر تقویٰ محبت ہے تو یہ محبت حاصل کیسے ہو؟ ہر مزاج کے لوگ ہیں جماعت میں، ہر علمی سطح کے لوگ ہیں، ہر عقل کے معیار کے لوگ ہیں، اور ان سب کو کس زبان میں سمجھایا جائے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ محبت، خدا تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا ہو؟ وہ محبت جو حقیقت میں تقویٰ ہی کا دوسرا نام ہے۔ ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے الگ الگ زبان تو استعمال کی نہیں جا سکتی، کیونکہ لاکھوں کی جماعت سے جب خطاب ہو رہا ہو تو کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا آسان سہل طریق ڈھونڈنا چاہیے جو سب کے لیے قابل فہم ہو اور سارے اس سے اثر قبول کر سکیں۔ اس مضمون پر جب میں نے غور کیا تو مجھے وہ سب سے آسان رستہ یہ نظر آیا کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ خدا سے محبت کی ہے، ان کی زبان میں اگر خدا کا ذکر کیا جائے تو سب سے آسان طریق اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد ملتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان کر دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بس سارے ذرائع جتنے بھی سوچے جا سکتے ہیں ان میں سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ کسی سچے محبت کرنے والے کی زبان میں خدا کا ذکر کیا جائے۔ اور اس پہلو سے جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ایسے ارشادات ملتے ہیں جن کو سن کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور سچی محبت جو عمل کو دعوت دیتی ہے، فرضی محبت نہیں جس کے نتیجے میں عمل پیدا نہ ہو۔ یہ مضمون ایسا ہے جو دنیا کی محبت پر غور کرنے والوں کو بھی سمجھ آیا، چنانچہ مجھے اس مضمون پر غور کرتے ہوئے غالب کا یہ شعر بھی یاد آیا کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا، کہ میں نے کسی کو رازداں بنایا تھا محبت میں، لیکن اس نہایت ہی حسین پری چہرہ کا ذکر ہو اور وہ بھی غالب کی زبان میں ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سننے والا عاشق نہ ہو جائے؟ چنانچہ وہ جو اسے میں نے رازداں بنایا تھا وہ میرا رقیب بن گیا۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کا عاشق تو کوئی دنیا میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر ذکر بھی آپ کی زبان سے ہو خدا کا، جو عام باتوں کے علاوہ فصاحت و بلاغت میں بھی قرآن کے بعد سب سے بلند معیار رکھنے والے تھے، اس سے لازماً بے اختیار اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح خوف کا مضمون جو ہے وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہی سے سننے میں حقیقی خوف کا علم ہوتا ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اس ذکر سے سارا وجود کانپنے لگتا ہے۔ تو اس مضمون پر میں مختصراً آج روشنی ڈالتا ہوں، اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ سے سن کر خدا کا ذکر جس طرح عشق کا نمونہ دکھایا، جس طرح والہانہ طور پر آپ بھی اپنے آقا کے پیچھے پیچھے اپنے رب کے عاشق ہوئے، آپ کی زبان سے بھی اللہ کے ذکر سنتے ہوئے ہر صاحب فراست، ہر صاحب دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ سچے عشق کے سوا یہ کلام جاری نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا کلام ہے جو جاری ہو تو سچا عشق بھی پیدا کرتا ہے، دل سے نکلتا ہے، دل میں اثر کرتا ہے، دل کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خدا تعالیٰ کا مختلف رنگ میں ذکر فرمایا ہے، کبھی اس کے جلال کا ذکر، کبھی اس کے جمال کا ذکر، کبھی اس کی رحمت اور بخشش کا ذکر، اور کبھی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قرب کے طریق سکھائے۔ غرضی کے زندگی کے ہر پہلو پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سے عشق غالب ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ قلب میں آپ کو خدا دکھائی نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور بخاری کتاب التوحید سے یہ روایت لی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی۔ اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات بتائی اور واضح فرما دیا کہ مجھے خدا نے یہ بات بتائی ہے، تو چونکہ روایت خدا تک جا پہنچتی ہے اس لیے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے ناسمجھی سے گناہ تو کیا، لیکن اس کے علم میں ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور چاہے تو پکڑ بھی لے۔ پھر میرا بندہ توبہ توڑ دیتا ہے اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر نادم ہو کر کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے۔ اور پھر بندہ توبہ توڑ دیتا ہے اور گناہ کرتا ہے، لیکن نادم ہو کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب میرا گناہ بخش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے جو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے۔ میرا بندہ کمزور ہے، اپنے پر قابو نہیں رکھ سکتا، غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہ نادم ہو کر توبہ کرے تو میں اسے بخش دوں گا۔ یہ جو مضمون ہے کیسی سادہ زبان میں اللہ اور بندے کا گناہ کے بعد بخشش مانگنے کا جو تعلق قائم ہوتا ہے اسے بیان فرمایا گیا ہے، اور بار بار یہ دیکھنے کے باوجود کہ ایک انسان گناہ گار ہے، پھر خدا تعالیٰ کی بخشش کا اس رنگ میں ذکر ہے کہ جوں آپ یہ بات سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن گناہ کی محبت نہیں بڑھتی۔ یہ وہ انداز ہے جو عارف باللہ کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی بخشش کا مضمون بیان فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے لیے دل نرم تو ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے بخشش کی، لیکن گناہوں کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر بخشش کا مضمون گناہوں کی محبت بھی ساتھ پیدا کر دے یا ان پر دلیری پیدا کر دے تو پھر وہ بخشش کا مضمون نہیں ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس توازن کو قائم فرمایا، اور ایسے حیرت انگیز طریق پر توازن قائم فرمایا کہ خدا کی بخشش سامنے دکھائی دینے لگتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی پکڑ کا خوف بھی دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلم سے روایت لی گئی ہے، باب فضل مجلس و ذکر، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں
اور انہیں ذکر کی مجالس کی تلاش رہتی ہے۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ساری فضا ان کے سائے برکت سے معمور ہو جاتی ہے۔ جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عبادت میں مصروف تھے اور تیری حمد میں رطب اللسان تھے اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اے میرے رب، انہوں نے تیری جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں؟ پھر فرشتے کہتے ہیں، وہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے اس پر جواب دیتے ہیں، تیری آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، دیکھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کا کیا حال ہو اگر وہ میری آگ کو دیکھ لیں۔ کیسا حسین توازن ہے ان دو چیزوں کے درمیان، اور کیسے پیار سے جس طرح بچے کو کوئی لوریاں دے رہا ہو، اس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، وہ تیری بخشش طلب کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا، اور میں نے ان کو پناہ دی جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ان میں فلاں غلط کار شخص بھی تھا اور وہاں سے گزرا اور ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر تماش بین کے طور پر ان میں بیٹھ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا۔ بس آپ کو یہ بننا ہے، کیونکہ ساری دنیا کو پناہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا فرمایا ہے۔ وہ فرشتے جو اپنے پروں کے نیچے دوسروں کو لیتے ہیں، وہ فرشتے بننا پڑے گا، اور ایسے لوگ بننا پڑے گا جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بدنصیب نہیں ہو رہا کرتے۔ اتنا عظیم الشان کام ہے، ساری دنیا کو امن دینا اور سکون عطا کرنا اور طمانینت بخشنا اور خدا کی رحمت تلے لے آنا، کہ اس کے لیے سوائے اس کے کہ آپ خدا کی محبت میں ڈوب جائیں اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا ذکر اس طرح کریں جس ذکر پر خدا کی نظر پڑتی ہے۔ اور یہ جو مضمون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، اس میں یہ بات بہت ہی پیاری اور دل نشین ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے نیچے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، کیا ان پر گزری، کیا ان کے دل کے اندر تھا، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کو آپ سے محبت ہے، خدا کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ یہ مضمون کی طرز بتا رہی ہے کہ خدا کو جب تک اپنے بندوں سے پیار نہ ہو وہ اس قسم کی بات کر نہیں سکتا۔ اپنے روزمرہ کی زندگی کے تجربے میں دیکھیں، بسا اوقات کسی بچے سے پیار ہو، کسی دوست سے تعلق ہو، کسی بیوی کو خاوند سے ہو، خاوند کو بیوی سے ہو، یا بہن کو بھائی سے ہو یا بھائی کو بہن سے، جب بھی وہ اس دیش سے آتا ہے جہاں وہ اس کا پیارا رہتا ہو، تو انسان ان باتوں کے علم کے باوجود جو وہاں ہو رہی ہوں، بار بار پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیسے تھے، کیا حال تھا۔
اور بعض دفعہ ایک بات سننے کے باوجود پھر دہراتا ہے، اور پھر سننے کے باوجود پھر سوال دہراتا ہے. تو یہ خالص محبت کی ادا ہے، جس کی طرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ خدا کو علم تو ہے کہ کیا تھا اور کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس ذکر میں لذت پاتا ہے کہ اس طرح میرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگر خدا آپ سے پیار کرتا ہے اپنے بندوں اور غلاموں کے طور پر، تو اس سے بڑھ کے محبت کا محرک اور کوئی نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ قوی محرک حسن اور پھر اس کے بعد محبت ہے. خالی حسن محبت اگر پیدا کرتا بھی ہے تو وہ مستقل حیثیت کی محبت نہیں ہوتی. جو محبت سب سے زیادہ گہری اور سب سے زیادہ قوی ہے وہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تم تو ان خوش نصیبوں میں سے ہو جن سے خدا پیار کرتا ہے اور ان کے پیار کے نتیجے میں ان کی باتیں پوچھتا ہے اور ان کا ذکر کرنا پسند فرماتا ہے. پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کی پاک تبدیلی سے کیسا لطف آتا ہے، کیسا وہ حظ محسوس فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ کھویا ہوا بندہ مجھے واپس مل گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسافر کی اور ایک گمشدہ اونٹ کی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہو کہ جنگل بیابان میں اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہو، حالانکہ اس پر اس کا سارا کھانا اور پانی اور ساز سامان لدا ہوا ہو. اب بیابان میں خصوصاً عرب کے صحرا یا ریگستانوں میں جہاں درجہ حرارت دن کے وقت 140 تک بھی پہنچ جاتا ہے، اس صحرا کا تصور باندھیں اور ایک مسافر کسی درخت کی چھاؤں تلے سستانے کے لیے ٹھہرا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ جائے. وہ جب آنکھ کھولے تو پتہ لگے کہ اونٹنی اس کا ساز و سامان لے کر، اس کا پانی، اس کا کھانا لے کر غائب ہو گئی ہے. کیسی اس کی حالت ہوتی ہوگی؟ فرمایا کہ اسی حالت اور پریشانی میں وہ لیٹ جائے اور تھک کر اسے نیند کا جھونکا آ جائے، اور جب اچانک آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے. فرمایا جتنا مزہ اس شخص کو آتا ہے اس اونٹنی کو دیکھ کر، جتنا لطف وہ محسوس کرتا ہے، اس سے زیادہ خدا اپنے توبہ کرنے والے بندے کے واپس آنے پر محسوس فرماتا ہے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ ذکر سن کر کون ہے جو اپنے رب کا عاشق نہ ہو جائے؟ حیرت ہے وہ خالق، وہ مالک، اس کے سامنے ایک انسان کی اور ایک گناہ گار انسان کی پھر حیثیت ہی کیا ہے. ایک بالکل ذرہ لا شے ہے، اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ طلب، یہ انتظار کہ یہ توبہ کر کے واپس آ جائے، کتنا حیرت انگیز مضمون ہے، کتنا گہرا عشق کا مضمون ہے. اس کے بعد پھر یہ اس مضمون کے بعد پھر وہ حدیثیں گناہ کی جرت کیسے دلا سکتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ میں توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں. کہاں معافی، کہاں یہ کہ خدا منتظر ہو اور توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی گود میں ان بندہ آ جائے. زمین آسمان کا فرق ہے ان دو باتوں میں. اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں گناہ گاروں کے لیے ایک امید کی کھڑکی کھولتے تھے، ایک امید کی کرن ان کے لیے ان کے دلوں پر پڑتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے اور رحمت کے نتیجے میں، ایک امید کا دروازہ کھل جایا کرتا تھا ان کے لیے، اور ہمیشہ یہ کھڑکی کھلتی رہے گی، یہ دروازے کھلتے رہیں گے. لیکن ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایک عجیب شان ہے کہ اس
बख्शिश की उम्मीद के बावजूद गुनाह पर जुर्रत आपने नहीं दिलाई। और सब बातों का आखिरी माहसल ये है कि इंसान गुनाह से दिल उचाट कर बैठता है, गुनाह की उसके सामने कोई हकीकत बाकी नहीं रहती, लुत्फ नहीं रहता उस गुनाह में, और खुदा ताला की मोहब्बत और उसका लुत्फ रफ्ता रफ्ता उसके दिल पर गालिब आते चले जाते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला की मोहब्बत और रहमत के हुसूल के लिए जो तमन्ना दिलों में पैदा की है मुख्तलिफ ज़राए से, वो भी एक बड़ा वसी मज़मून है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रंग में अपने रब का ज़िक्र फरमाते हैं, उसकी बख्शिश का, रोज़े जज़ा का, कि उसके नतीजे में अल्लाह ताला की रहमत के हसूल की तमन्ना बेख्तियार दिल में पैदा होनी शुरू हो जाती है। और फिर बाज़ दफ़ा इस रंग में हैबत भी पैदा फरमाई है। हैबत, खुदा ताला की हैबत का तसव्वुर बांधा है इस तरह कि जो रहा सहा गुनाह का जज्बा या गुनाह की लज्जत का ताल्लुक़ है, वो भी उस हैबत के नीचे आके बिल्कुल जल के खाकिस्तर हो जाता है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर बार बार हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मुतालिया किया जाए, आपकी सीरत पर गौर किया जाए, आपके इरशादात में डूब कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजारिब में हिस्सा पाया जाए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में डूब कर, जो मैंने कहा कि आपके तजारिब से में हिस्सा पाया जाए, इस वजह से कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी इरशाद नहीं है जो तजर्बे पर मबनी ना हो। आम इंसानों के जो इरशादात हैं उनमें एक भारी हिस्सा सिमाई होता है, नेकों से बातें सुनी हुई हैं, साहिब तजर्बा लोगों से बातें सुनी हुई हैं, बाद लोग उसके नतीजे में मजलिसें सजाते हैं और बहुत पुरलुत्फ मजलिसें सजाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, या खुदा बेहतर जानता है उनके दिल का हाल, बसा औक़ात ऐसा भी होता होगा कि उनकी अक्सर बातें खोखली और दूसरों की सुनी हुई बातें हैं, और तजर्बे के तौर पर उनको उनमें से कोई भी नसीब नहीं हुआ, कुछ भी नसीब नहीं हुआ। इसलिए ये एक बहुत ही नुमाया फ़र्क है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपके कलाम को सुनते हुए आपके पेश नज़र रहना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं उसका लुत्फ़ सिमाई नहीं होना चाहिए, उसका लुत्फ़ सिर्फ ज़हनी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डूब कर आपके तजर्बे से लज्जत पानी चाहिए और उस तजर्बे की लगन दिल में पैदा होनी चाहिए, ताकि हम भी उन रस्तों से चलें, उन रस्तों पर चलें जिन रस्तों की ये खूबसूरत फ़ज़ा है। हम भी उस समंदर में गौता लगाएं जिस समंदर में गौता लगाकर खुदा की मोहब्बत का लुत्फ़ आता है। ये वो मज़मून है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर गौर करते रहना चाहिए। आप फरमाते हैं, जिस दिन अल्लाह ताला के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला 7 आदमियों को अपने साया रहमत में जगह देगा। अव्वल इमाम आदिल, वो शख्स जिसे खुदा ने इमाम बनाया हो या दुनिया की भी सरदारी दी हो, वो अदल से काम ले। दूसरे वो नौजवान जिसने अल्लाह ताला की इबादत करते हुए जवानी बसर की हो। अब इन सब जोड़ों में आपको एक ख़ास हिकमत की बात नज़र आएगी। ये कोई इत्तेफाकन जोड़ नहीं बनाए गए। इससे आपको मालूम होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कलाम और आपके कलाम का हर हिस्सा गहरी हिकमतों पर मबनी होता था। इमाम जो बन जाए, हाकिम बन जाए, वो अगर अदल ना करे तो उसको कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं होता। इसलिए वो शख्स जो अदल करता है, वो शख्स अगर अदल करता है जिसके ऊपर पूछने वाला हो,
تو اس کے عدل کا وہ مقام نہیں ہے، اس کے عدل کا وہ مرتبہ نہیں. لیکن جب وہ شخص عدل کرے جس سے اوپر انسانوں میں سے کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو، تو اس کے عدل کا ایک خاص مقام اللہ کی نظر میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے خاص رحمت کا سلوک فرمائے گا. یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور پھر اکثر بوڑھوں کو آپ عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ دنیا کی اکثر لذتیں ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور خالی بیٹھ کے جو بور ہونا ہے، اپنی زندگی بڑے کڑے حال میں گزارنی ہے، اس سے پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ پھر عبادت کی جائے. تو کہتے ہیں دمیں واپسی برسرے راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے. یعنی خدا صرف واپسی کے لیے رہ گیا ہے، اس سے پہلے خدا کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو کھولتے ہیں، فرماتے ہیں دمیں واپسی کا اللہ تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، آغاز سفر کا خدا ہے. اگر تم اس کو پکڑو گے تو وہ تمہیں پھر واپسی وقت تک کبھی نہیں چھوڑے گا، پھر تمہارا دم واپسی مقبول ہوگا. اس لیے وہ جو جوانی میں خدا کی عبادت سیکھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وفا کے ساتھ اس عبادت پہ قائم رہتے ہیں، دم واپسی تو کیا، خدا قیامت تک کے دن تک ان کو یاد رکھتا ہے. اور جب کوئی سایہ اور میسر نہیں آئے گا، اس وقت خدا کا سایہ ان کو میسر آئے گا. یہ ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نصیحت، جس کے ساتھ گوند گوند کے گھونٹ 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 جرہ جرہ اللہ تعالیٰ کی محبت پلائے چلے جاتے ہیں. فرمایا تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور مسجدوں کے ساتھ دل لگے ہوئے کی آپ حدیثوں میں مطالعہ کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی روایتیں آتی ہیں. بسا اوقات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر فرماتے ہیں اور نام نہیں لے رہے ہوتے، اور بعض جگہ پھر جس طرح کہتے ہیں نا کوئی پکڑا جاتا ہے، اس طرح پیار اور عشق کے انداز میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکسار، یہ چھپنا دنیا کی نظر سے، یہ پکڑا جاتا ہے. چنانچہ ہمیں کثرت سے ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ آپ کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی گر آپ سے سیکھا، اور آپ کے متعلق بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے مسجد سے ایسا تعلق تھا کہ بسا اوقات وہ اسی صف پہ خدا کی عبادت کرتے کرتے نیند آ گئی اور مسجد کا خادم صف لپیٹتا تھا تو آپ کو بھی بعض دفعہ لپیٹ دیا کرتا تھا بیچ میں. تو عبادت کے بعد مسجد کا ذکر کیوں ہے؟ کیا عبادت کا ذکر کافی نہیں تھا جوانی کی عبادت کا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ عبادت کی حفاظت کے لیے مسجد ضروری ہے، اور مسجدوں کی آبادی نہایت بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہے عبادتوں کے قیام کے لیے. اگر مساجد نہ ہوتی تو کبھی کی مسلمانوں سے عبادت مٹ چکی ہوتی. اسی لیے صرف اسلام ہی میں نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں ایک خاص عبادت گھر بنایا گیا ہے، عبادت گھر کا تصور قائم فرمایا گیا ہے. اور کوئی بھی دنیا کا ایسا مذہب نہیں جہاں عبادت کا مضمون تو نظر آتا ہو لیکن عبادت خانہ نظر نہ آتا ہو. حالانکہ عبادت تو گھروں میں بھی ہو سکتی ہے، جنگلوں میں بھی ہو سکتی ہے، شہروں میں بھی ہو سکتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے سوا جب مساجد کا ذکر فرمایا تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ایسے بھی بعض عبادت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے جوانی عبادتوں میں کاٹی ہے، لیکن مساجد کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا ہوگا. بعض ایسی جگہ پیدا ہوتے ہیں جہاں مسجدیں میسر نہیں آتی، بعض ویسے ہی جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے لوگ ہیں. تو خدا ان کو بھی نہیں بھولتا، ان کی عبادتوں پہ بھی نظر فرماتا ہے. لیکن عبادت کا معراج مساجد میں ہے، اور مسجدوں میں جو عبادت قائم کی جاتی ہے وہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے.
اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا الگ ذکر فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بھولتا، اور قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ میسر نہیں ہوگا، اس وقت خدا اپنا سایہ اس کے سر پر بھی اسے بھی نصیب فرمائے گا۔ پھر فرمایا چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ متحد ہوئے اور اسی کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اب محبت کا مضمون تو ہر جگہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بغیر محبت کے، بغیر تعلق کے تو انسانی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ حیوانی زندگی کا بھی کوئی تصور نہیں۔ لیکن یہ ایک نیا مضمون ہے کہ آپس کے تعلق خدا کی محبت کے نتیجے میں ہوں۔ جہاں تک میرا علم ہے کسی اور مذہب میں اس مضمون کو اس حسن کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے مخفی طور پر اشارے تو ملتے ہوں گے، لیکن اس شان اور وضاحت کے ساتھ سوائے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نے یہ مضمون نہیں باندھا، اور کثرت کے ساتھ اس مضمون کو باندھا ہے آپ نے۔ حب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض کرنا، اور اپنے نفس کو اس میں سے مٹا دینا۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی محبت ہے جو انسانی محبتوں میں بہت کم دکھائی دیتی ہے، اور اگر یہ محبت روزمرہ کی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے یا ہماری محبتوں پر غالب آ جائے تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک ایسی جنت پیدا ہو سکتی ہے جس کا دوسری قومیں محض اخروی زندگی میں تصور مانتی ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ اگر اس پر عمل کرے اور حب فی اللہ کا مضمون سیکھ جائے اور بغض فی اللہ کا مضمون سیکھ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہی دنیا ہمارے لیے جنت کا گہوارہ بن جائے، امن کا گہوارہ بن جائے اور جنت نشان ہو جائے۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی ایک مشکل مضمون ہے اسی لیے اسے خاص طور پر چنا ہے، اکثر ہمارے محبتیں جس کو ہم خدا کے لیے کہتے ہیں ان کا اگر آپ تجزیہ کریں تو پتہ لگے گا کہ اپنی محبت ہی نام ہم نے خدا کی محبت رکھ دیا تھا۔ اس لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اس ہدایت میں، اپنی محبتوں کا تجزیہ کرنا شروع کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ شاذ کے طور پر آپ کی محبت ہے جو خالصتاً للہ ہوگی، ورنہ اکثر محبتیں اپنی ہیں اور انہی محبتوں کے نتیجے کو آپ خدا کی محبت قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک امیر ہے، آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت اپنے آپ کو اس معاملے میں غلطی سے بہت ہی خدا کی محبت کی خاطر محبت کرنے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جماعت کا امیر ہے، اس سے تعلق ہے، اس کے کہنے پر اس کی فرما برداری میں آپ جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ آپ کو خدا سے محبت ہے اور خدا کی محبت کی خاطر کر رہے ہیں۔ لیکن اگلے سال الیکشن ہوتا ہے، وہ امیر بدل جاتا ہے، ایک اور امیر آ جاتا ہے جسے آپ اپنے سے ادنا سمجھ رہے ہیں، ایک اور امیر آ جاتا ہے جس کی عادات آپ کو پسند نہیں ہے، تو اچانک آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ویسا نہیں ہے، پہلا امیر کہاں اور یہ امیر کہاں، اس میں تو وہ خصال ہی، وہ خصلتیں ہی نہیں جس کے نتیجے میں انسان ان کی پیروی کرے۔ وہیں آپ کی محبت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، وہیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے سال بھی آپ نے اس امیر سے محبت کی، اس کی اطاعت کی، اس کی خاطر جماعت کی خدمت کی، وہ سارے نفس کی محبت تھی، خدا کی محبت کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں تھا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کے پیچھے ایک بہت ہی وسیع مضمون پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس میں ڈوب کر اس کی گہرائی میں جا کر آپ کو پھر حقیقی طور پر معلوم ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے میں یہ زور دیتا ہوں کہ آپ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کے آپ کے تجارب میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اور جب تک آپ ارشادات پر پوری توجہ کے ساتھ غور نہیں کریں گے، یہ عام آدمی کا کلام تو ہے نہیں کہ سطحی طور پر کہا گیا اور سطحی طور پر آپ کو سمجھ آ جائے،
اس لیے جب تک آپ پوری توجہ کے ساتھ اس پر غور نہیں کریں گے، آپ کو پہلے تو اس کا مضمون ہی نہیں سمجھ آئے گا، اور پھر جب سمجھ آئے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس مضمون کو اپنی زندگی میں جاری کرنا۔ یہ بعض دفعہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ارشاد کو بھی انسان اپنی زندگی میں جاری کرتے ہوئے بڑی دقتیں محسوس کرتا ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے مثلا للہ الحب فی اللہ، بڑے وسیع تجربے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری جماعتیں تقویٰ کے اس معیار پہ پوری نہیں آئیں۔ بہت شاذ جماعتیں ہیں جن کے متعلق پورا اطمینان ہے، خالصتاً للہ محبت ہے اور خالصتاً للہ بغض ہے، لیکن بہت سی جماعتیں ہیں جہاں ایک عنصر ہر وقت موجود رہتا ہے، جن کی محبت کبھی کبھی بظاہر خدا کی محبت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن پھر دوسرے دفعہ کسی اور موقع پر ان کی محبت کا راز بھانڈا پھوٹ جاتا ہے یا اس کی راز کھل جاتا ہے، اور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ان کی محبت تو انسانی محبت تھی، یوں ہی خدا کے نام پر چل رہی تھی۔ اگر جماعت اس مضمون کو سمجھ جائے تو ایک ایسا حیرت انگیز مضبوط نظام ابھرے دنیا میں کہ اس میں کوئی دشمن کبھی رخنہ نہ ڈال سکے۔ تو کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات کے اندر بھی قوموں کی زندگی اور ان کی بقا کا راز ہے، روحانی قوموں کی زندگی اور ان کی بقا کا راز ہے۔ پھر فرمایا وہ پاک باز مرد جس کو خوبصورت عورت اور با اقتدار عورت نے بدی کی طرف بلایا ہو، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ عام حالات میں حسن کی کشش کا مقابلہ کرنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں، اس کے ساتھ با اقتدار کا لفظ داخل فرما دیا۔ با اقتدار تو اگر بدصورت بھی ہو تو انسانی فطرت یہ ہے کہ اس سے تعلق باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بعض دفعہ اعلیٰ نسب کی خاطر نہایت ہی منحوس اور بدصورت عورتوں کو بھی انسان قبول کر لیتا ہے، خاندان اونچا ہے، مقام اونچا ہے، مرتبہ اونچا ہے۔ تو دیکھیں آزمائش کے مقام کو کہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ فرمایا حسین عورت ہو اور پھر با اقتدار ہو، وہ بلا رہی ہو، اور پھر انسان کہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، ایسے شخص کو بھی خدا پھر کبھی نہیں بھولتا، اور قیامت کے دن اس کے اوپر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اس میں دراصل سورہ یوسف کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، ایک چھوٹے سے فقرے میں روح بیان کر دی ہے حضرت یوسف کی نیکی کی۔ عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے یوسف کو اتنا عظیم الشان مقام عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کی ایک سورت جاری فرما دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر احسن القصص بیان فرمایا اس کو۔ اس آزمائش میں یہی دو باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، حسن بھی اپنے عروج پر تھا اور قوت بھی بہت بڑی قوت حاصل تھی اس شخص کو اور اس کی بیوی کو۔ چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کہنے پر سارے شہر کی معزز عورتیں حاضر ہوئی ہیں شوق کے ساتھ، اور اس کے کہنے میں چلنے والی تھی وہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض ایک عام بیوی نہیں تھی افسر کی، بلکہ با اقتدار بیوی تھی۔ بعض عورتیں اپنے افسروں کے ذریعے حکومت کر رہی ہوتی ہیں، ان کی اور بھی زیادہ شان اور قوت پیدا ان کی اور بھی زیادہ شان بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ آج کل ریگن کو یہی تانا دیا جا رہا ہے امریکہ میں کہ یہ تو یوں ہی نام کا پریزیڈنٹ ہے، اصل تو اس کی بیوی پریزیڈنٹ ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں پریس میں بڑے چڑھ کر اس نے اس کی تردید کی کہ نہیں میں ہی پریزیڈنٹ ہوں، میری بیوی کہاں سے ہو گئی۔ لیکن حضرت یوسف کی بیوی کے متعلق معلوم یہی ہوتا ہے کہ اصل وہ صاحب اقتدار تھی اور اس کا خامد اس کے پیچھے چلتا تھا۔ چنانچہ ہر صورت میں وہ غالب رہی ہے اپنے خامد کے اوپر، اور علاقے پر بھی اس کا بڑا اثر تھا۔ تو آپ نے نام تو نہیں لیا، لیکن یوسفی شان کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے کہ پاک باز مرد جس کو خوبصورت اور با اقتدار عورت نے بدی کی طرف بلایا اور پھر اس نے اس کا انکار کیا۔ چھٹے وہ سخی جس نے اس طرح پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا کہ اس کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی،
اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اب صدقے کے مضمون میں بھی ہمارے بے شمار نیک خرچ جو نیکی کے نام پر ہم کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے پیچھے دل کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ریا کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے، دل ایک خاص جذبے سے متصل ہو جاتا ہے، کسی غربت سے، کسی کی تکلیف سے درد مند ہو جاتا ہے، ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو داخل ہو جاتا ہے کہ تم نے ٹھیک ہے، تم نے اچھے کام کی خاطر کیا تھا، بڑی نیکی کی ہے، اب ساتھ ہی اگر شہرت بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہے، دنیا بعد میں واہ واہ کرے کہ ہاں تم نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر اس سوراخ سے واقف تھے جس سے بدی داخل ہوتی ہے، اور اپنی حفاظت فرما چکے تھے ہر اس سوراخ سے، اس لیے صاحب تجربہ تھے اور جانتے تھے کہ یہ انتہا ہے آزمائش کی۔ فرمایا کہ خدا کو کی بھی باریک نظر یہاں تک پہنچتی ہے، تم اگر خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوگے، لیکن کبھی ایسا بھی تو خرچ کرو کہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو کہ کس طرح تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایسا شخص جو ریا سے کلیتاً پاک ہو، آغاز میں بھی اور انجام میں بھی، عطا کرتے وقت بھی اور ان محرکات کے لحاظ سے بھی جو عطا کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی خدا پھر کبھی نہیں بھلاتا، ہمیشہ خدا اس سے پیار اور محبت سے یاد رکھتا ہے، اور جب سائے کی تلاش ہوگی بنی نوع انسان کو تو اس کو بھی خدا کے سائے کی طرف بلایا جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رنگ میں خدا کے پیار کی باتیں سکھایا کرتے تھے، اس سے انسان کو کس طرح تعلق بڑھانا چاہیے، کس طرح خدا کا پیار جیتنا چاہیے، کہ عام صحابہ میں اس کی طرف بڑی شدت سے احساس پیدا ہو چکا تھا کہ ہم نیکی کریں تو اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں واہ واہ نہ ملے، اور اگر ملتی بھی ہو تو ہم اس کا انکار کر دیں۔ چنانچہ صدقات کے معاملے میں روایت ملتی ہے، کوئی شخص، ایک صحابی رات کو نکلے چھپ کر دینے کے لیے کسی کو، تو ایک فاحشہ عورت کو دے دیا صدقہ، اور صدقہ دیتے ہی دوڑ جایا کرتے تھے کہ تاکہ وہ شکریہ بھی ادا نہ کر سکے، پتہ ہی نہیں لگے کس کو دیا ہے۔ دوسرے دن شہر میں باتیں شروع ہو گئیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ شکار کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی، ایک سیدھا سادہ آدمی اس کو صدقہ دے کر بھاگ گیا، کبھی کسی اور کو دے دیا، کبھی کسی اور کو دے دیا۔ بڑی دلچسپ ہے وہ روایت کہ کس طرح وہ بار بار کسی ایک امیر آدمی کو صدقہ دے کے بھاگ گئے، اتنا بھی وقت نہ دیا اس کو کہ وہ واپس کرے کہ میاں مجھے کیا دے رہا ہے، میں تو تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ جو جذبہ پیدا کر دیا تھا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جذبے کے نتیجے میں خدا کے پیار کی باریک راہوں کی تلاش کرتے تھے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر ہوتی تھی، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ انہوں نے فرماتا ہے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے عشاق پیدا کیے ہیں۔ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ محض اللہ کی محبت کی خاطر یتیم مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کا عموماً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کھانے کی محبت پر، کہ جب کھانا کم ہو اور غربت ہو اس کے باوجود دیتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے اس مضمون کو بھی تقویت ملتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اس وقت اس مال میں سے خدا کے لیے خرچ نہ کرو جس مال سے تمہیں محبت ہے، یعنی اس کی کمی محسوس کر رہے ہو یا بہت ہی زیادہ قدر و قیمت محسوس کر رہے ہو۔ تو یہ مضمون بھی درست ہے،
لیکن اسی آیت سے اگلی آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ حب ہی سے مراد ہے اللہ کی محبت کی خاطر، محض خدا کی محبت کی خاطر، یعنی ان کا خرچ محض اپنے جذبات کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں ہوتا تھا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ جو نیکی کا خرچ ہے جس کی جڑیں انسانی دل کی تحریک میں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں تب انسان جزا اور شکر چاہتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ کوئی احسان کرتا ہے اتنی زیادہ توقع رکھتا ہے کہ کوئی احسان مند ہو۔ لیکن قرآن کریم نے اور اس کی روشنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی زندگی کا ہر پہلو خدا کی محبت کی طرف موڑ دیا، اور انسانی فطرت سے گویا جڑیں نکال کر، جس طرح پنیری لگانے والا ایک دوسری زمین میں پنیری لگاتا ہے، اس طرح خدا کی محبت میں ہر انسانی سکون اور ہر انسانی حرکت کی پنیری لگا دی۔ وہ روزمرہ خرچ کرنے والے آپ کو دکھائی دیں گے جو بسا اوقات آپ سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ان کے خرچ کے محرکات اور ان کی وجوہات اور خرچ کے بعد کے ان کے انداز اور ان کی توقعات اور، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوسائٹی پیدا کی، ان کے متعلق خدا گواہی دے رہا ہے کہ دل کے جذبات کے ساتھ انہوں نے اپنی نیکیوں کا تعلق توڑ کے خدا کی محبت میں ان کی جڑیں گاڑ دی۔ ہر چیز پر خدا کی محبت غالب آ گئی تھی۔ فرمایا وہ پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کہیں سادگی سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہمارے احسان کے نیچے آ گئے ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر ہم کر رہے ہیں، اس کے پیار کی خاطر کر رہے ہیں، اس لیے ہماری جزا وہ دے گا، وہ ہم سے پیار کرے گا، تم پر ہمارا کوئی احسان نہیں، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر چاہتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ صدقے کے اوپر زور دے کر اس مضمون کو کھول دیا ہے کہ فطرت سے یہ ممکن، انسانی فطرت سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بے مقصد نیکی کرے، اور اگر کوئی شخص پوشیدہ نیکی میں انتہا کر دیتا ہے تو یقینی طور پر اس کی نیکی کا محرک خدا کی محبت ہے۔ بس اس مضمون کو خدا کی محبت سے اس طرح باندھ دیا ہے کہ اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کوئی مضمون خدا کی محبت میں نہیں باندھا جا سکتا۔ مائیں تو کہتی ہیں ستے پتر دا منہ کی چومنا، یعنی فائدہ کیا؟ کہ ماں کو پیار بے ساختہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے بیٹے سے پیار کرے، تو کہتی ستے پتر دا کی منہ چومنا، یعنی جو سویا ہوا بیٹا ہے اس کا پیار کرنے کا کیا فائدہ، آگے سے پتہ ہی نہ لگے اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسی کایا پلٹ دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منہ چومنے کے لیے پتر کو پہلے سڑانے لگے۔ جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، جب وہ غافل ہو جاتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون منہ چوم رہا ہے، تب خدا کے نام پر وہ ان کے منہ چومتے تھے، ان غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے۔ کیسی عظیم الشان کایا پلٹی ہے، اور خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں حسن پیدا ہوا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کسی سوسائٹی میں ایسا عظیم الشان حسن۔ پھر فرمایا ساتویں وہ مخلص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ نہیں، اکیلے میں اللہ یاد آیا، اس کے پیار کی باتیں یاد آئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی خدا کبھی نہیں بھولے گا، اور قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، خدا کی رحمت کا سایہ اس کے سر کو بھی ڈھانپ لے گا۔ بس اگر تقویٰ سیکھنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، اور تقویٰ کی سب سے اعلیٰ
اور سب سے زیادہ حسین صورت وہی صورت ہے جو محبت الہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. وہ محبت الہی اور تقویٰ ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. اس مضمون پر انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی بنیادی اور اہم مضمون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ 100 سالہ جشن سے پہلے جماعت تقویٰ سے اس قدر ایسی حسین اور مزین ہو چکی ہو کہ سجی ہوئی دلہن کی طرح جو اپنے حسن کے عروج پر ہو اور پھر سجائی گئی ہو، اس طرح اگلی صدی میں داخل ہو رہی ہو. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض احباب کی اور بعض خواتین کی، بعض نوجوانوں کی پچھلے ایک ہفتے کے اندر وفات ہوئی ہے. ان کی نماز جنازہ غائب کے لیے درخواست کی گئی ہے. جمعے کے بعد انشاءاللہ ہم نماز جنازہ غائب پڑھیں گے. سب سے پہلے ملک محمد خان صاحب جوئیہ موسی تھے، بھان ضلع خوشاب میں صدر جماعت تھے، اور ہمارے شیر دل مجاہد اللہ کے فضل سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادہ کے لیے عظیم قربانی کرنے والے جہانگیر محمد صاحب جوئیہ کے نانا تھے. ان کی وفات کی اطلاع ملی ہے. جہانگیر محمد صاحب جوئیہ نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے. پھر ہمارے ایک بڑے مخلص خاندان کے فرد شیخ محمد اقبال صاحب، جو شیخ محمد حنیف صاحب کوئٹہ کے بھائی تھے، اور شیخ کریم بخش صاحب جو کوئٹہ کی جماعت کے پہلے امیر رہے ہیں، اور حضرت مسلم موعود کے ساتھ ان کا بہت ہی عشق کا گہرا تعلق تھا. اس لحاظ سے ان کی شخصیت ہمارے بچپن میں ہمارے ذہنوں میں نقش رہی. جو خاص فدائی ہوتے تھے ان میں سے تھے وہ، اور اسی لیے ان کی اولاد میں بھی یہی جذبہ آگے ورثے میں جاری رہا. تو یہ بھی دل کا غالباً حملہ ہوا ہے. ابھی اچانک ان کی وفات کی اطلاع ملی. پھر مرزا انور بیگ صاحب ابن مرزا محمد جمیل بیگ صاحب، یہ حضرت مسلم موعود کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے، ضلع لاہور کے رہنے والے تھے. ہمارے عبدالرزاق منگلہ مربی سلسلہ کے خسر بھی تھے، ان کی بھی وفات کی اطلاع ملی ہے. ایک محمد سمیع اللہ خان صاحب طالب علم تھے، یہ پنڈی بھٹیاں کے پاس بس کے حادثے میں وفات پا گئے. ان کے بھی بڑے مخلص اچھے نوجوان تھے. ان کا بھی فیملی خاندان کو بہت گہرا صدمہ ہے. ایک ہمارے مبشر احمد صاحب ہیں، بچہ ہے چھوٹا، طاہر احمد صاحب جرمنی کے ہیں. ان کا تقریباً 3 سال کا بچہ یہ تالاب میں ڈوب گیا، اور باہر بیچارے کی ٹوپی پڑی ہوئی تھی، اس سے پولیس نے پھر تالاب سارا خشک کروایا تو اندر سے لاش نکلی. تو ان سب کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
ولذكر الله أكبر.